السلام علیکم۔ آج ایک اہم دن ہے کہ بڑے بڑے جو ان کے لیڈر تھے ایم این اے ایم پی اے وغیرہ ان کو جناب سزائیں ہوئی ہیں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سزائیں یہ تھوڑی ہوئی ہیں، اور یہ حکومت کا موقف ہونا چاہیے کہ بھائی عمر قید کی سزا کیا ہے، غداری کی سزا کیا ہے۔ آپ ڈیفینسو ہو جاتی ہے یہ حکومت۔ ابھی اطاعت تارڑ سے پوچھا گیا کہ وہ ہاں جی یہ ٹھیک سزائیں ہوئی ہیں، آپ کہیں تھوڑی ہوئی ہیں، ہم اپیل کریں گے آگے ان کی سزاؤں کے۔ یہ کیوں 10 سال ہوئی ہے بھائی؟ عمر قید اور سزائے موت ان کو ہونی چاہیے۔ جنہوں نے فوج کے اوپر حملے کیے ہیں، جو انڈیا کام نہیں کر سکا وہ یہ کر سکے ہیں۔ یہ سارے میڈیا یہ کیا تماشا لگا کے بیٹھا ہے جی؟ بہت سزائیں ہو گئی ہیں، بہت۔ وہ بتا رہے تھے فضل طارق چودھری صاحب حامد میر کے پروگرام میں کہ جناب 88 بندے یعنی کہ 90 بندے بری بھی ہو چکے ہیں، ان کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا۔ جو بری ہوئے ہیں وہ ان کے اوپر بھی بات کرو نا۔ آخر عدالتیں انصاف کر رہی ہیں تو ہو رہا ہے نا۔ لیکن حکومت کا موقف یہ ہونا چاہیے کہ جناب ان کو 10 سال کی یہ سزا دی گئی ہے، یہ تھوڑی سزا ہے۔ ان جرموں کی جن کی سزائیں سنائی ہیں نا، ان کی عمر قید بنتی ہے۔ انہیں کہا جی کہ ہم انشاءاللہ آگے اپیل کریں گے، ان کو اگلی سزا دلوائیں گے۔ پیچھے ہٹ کے ایسے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں نا، تب مجھے بڑا ہی غصہ آتا ہے جب ڈیفینسو ہوتے ہیں۔ اور حامد میر خان نے آج اپنے پروگرام شروع ہوتے ہی ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ایک ایم این اے ہے، ویسے تو ہمارے وہ چھوٹے بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، یا جیسے ہی آپ سمجھے، میرا بڑا تعلق ہے ان سے، لیکن ان کے فرنٹ گرفتاری جاری ہوئے۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں فضل طارق کو اور پولیس کو کہ ان کو جی گرفتار نہ کیا جائے جب تک یہ میرے پروگرام میں بیٹھے۔ تم کون ہوتے ہو یہ بات کرنے والے؟ تم ملزموں کو پناہ دینے والے ہو؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو ملزم کو پناہ دے، جو مجرم کو یا ملزم کو پناہ دے، اس کی کیا سزا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ یہ میں آپ کو سنواتا ہوں کہ حامد میر نے کیسے یہ کہا ہے جی۔ یہ کیسے کہا ہے کہ جناب علی ان کو کچھ نہ کہیں جی، ان کو کچھ نہ کہیں۔ میں آپ کو ابھی سنواتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو سنواتا ہوں، پھر آپ دیکھیں کہ یہ کیسے وہ غلط باتیں کر رہے ہیں۔ یہ غلط باتیں کیوں کرتے ہو بھائی؟ تم کیوں کرتے ہو غلط باتیں حامد میر صاحب؟ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی، 10 منٹ رہ گئے۔ یہ حامد میر صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا، یہ غیر قانونی باتیں ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ غیر قانونی باتیں ہیں جو حامد میر صاحب کر رہے ہیں۔ یہ نکلا بھائی حامد میر، کتنے گئے ہیں تم؟ پیچھے جی، یہ لو، یہ دیکھیں یہ حامد میر صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو پھر یہ دیکھیں، یہ نکلا بھائی، یہ میں آپ کو سنواتا بھی ہوں، یہ جو ہی آتا ہے نا میں آپ کو سنواتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اداروں پہ انہوں نے حملہ کیا ہے، ان کو میں نے کہا ہے نا ان کے گھر کے باہر لکھ دیں غدار ہیں۔ عمران اسمبلی میں تقریر کرتا تھا نا، کہتا تھا او بھائی آپ پارٹیاں بدل رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں، لوگ تمہارے ساتھ رشتے نہیں کریں گے، آپ ان غداروں کے ساتھ ہم رشتہ کریں گے؟ غداروں کے ساتھ بھی کوئی رشتہ نہیں کرے گا۔ یہ وہی بات لاگو ہوتی ہے آپ کے اوپر بھی، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے 2 ایوان ہیں، ایک قومی اسمبلی ہے، ایک سینٹ ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور جو سینٹ ہے اس میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں دونوں کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور آج فیصل آباد کی ایک عدالت نے ان دونوں کو سزا سنا دی ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کو نااہل بھی قرار دے دیا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے جو ارکان پارلیمنٹ جو ہیں ان کو 9 مئی کے مقدمات میں سزائیں ہوئیں، تو بالکل چند دنوں کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا، اور کچھ جو ارکان ہیں ان کے حلقوں میں اب بائی الیکشن جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے۔
تو پچھلے دنوں ہمارے پروگرام میں بیرسٹر گور علی خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ سینٹ، قومی اسمبلی، پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کے کم از کم 75 جو ارکان ہیں ان کے سروں پر نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے. تو اب یہ سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. پہلے یہ سزاؤں کا اور نااہلیوں کا ایک سیلاب تھا جو کہ اب طوفان سیلاب، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ کیا اس کے نتیجے میں پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ آئین اور قانون ایک مذاق بن جائے گا. اس میں گفتگو کوئی مذاق نہیں بنے گا. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور، اور جناب بیرسٹر عمیر نیازی صاحب جو رکن قومی اسمبلی ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. اب سنو، اور آج اسلام آباد کی ایک عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جب یہ یہاں باہر نکلیں تو ہمارے دفتر سے گرفتار نہ ہو. کیوں نہ؟ اور گزارش کرتے ہیں ہم ایڈمنسٹریشن کو ان کو ہمارے دفتر سے گرفتار نہ کریں. بہت ضروری ہے گرفتار کرنا. تو طارق فضل چودھری صاحب سے گزارش کریں گے کہ یہ آگے سے پیچھے سے جا کے گرفتار کر لیں، ہمارے دفتر سے گرفتار نہ کریں. ہاں جی، کیوں نہ گرفتار کریں. آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح مجرم کو یا ملزم کو پناہ دینا 216 کا کیس لگتا ہے اس کے اوپر، اور آپ اس ملزم کو آپ نے 1 گھنٹہ پناہ دیے نا، آپ مجرم بن گئے، ملزم بن گئے. آپ بھی، آپ نے ایک ملزم کو جس کو عدالت نے کہا ہے پکڑو، اور آپ کہہ رہے ہیں نہ پکڑو، اور ڈرامے کر رہے ہو کہ 1 گھنٹہ نہ پکڑو. کیوں نہ پکڑے بھائی؟ 1 گھنٹہ کیوں نہ پکڑے؟ اس جرم میں تو آپ بھی پکڑے جا سکتے ہیں. اس طرح کے ڈرامے بازیاں آپ نے بہت پہلے کی ہیں. سب کو پتہ ہے کہ یہ جناب کس پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں. اور جب عمران خان کی حکومت تھی تو ایسے ہی لوگ تھے جنہوں نے مخبریاں کر کے ان کو پکڑوایا ہے. کون کون پکڑا گیا؟ ذرا 2018 کو یاد کرو گے. 80 سیٹیں نواز شریف کی جیتی ہوئی 80 سیٹیں عمران خان کی گود میں رکھ دیں، اور عمران خان خود بیٹھا تھا قمر جاوید باجوہ کی گود میں، اور اس نے کہا چلو حکومت بناؤ. اس نے جناب 80 سیٹیں وہ کھا گیا نون لیگ کی. نواز شریف جیتا ہوا. یہ ایسے ظالم لوگ ہیں. یہ آج اب ان کو جناب وہ جمہوریت اور وہ چیزیں یاد آ گئی ہیں. عمران تو کہتا تھا لگا دو ماشاءاللہ، مجھے کوئی جمہوریت نہیں آتی، مجھے نہیں پتا کیا ہے جمہوریت کیا نہیں ہے. تو اس طریقے سے نون لیگ کا کون بندہ ہے جو گرفتار نہیں ہوا تھا؟ شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، سعد رفیق، سلمان رفیق، رانا ثناء اللہ. اور سر جی لسٹ ہی نہیں ختم ہوئے گی. تب ان کو آئین اور قانون کی بالادستی یاد نہیں تھی. ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ والے حالات پیدا ہو رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جناب اس کو نہ کرو، تو حامد میر صاحب ایسی باتیں آپ نہ کیا کریں. آپ کا قومی ٹی وی، آپ قومی ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، ایک صحافی بن کے تو کیا کریں، جانبداری نہ کیا کریں کہ سیلاب آ گیا ہے جی. اس کے سزائیں کا موقع ہی آپ ملے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان کا 4 مہینے کے اندر اندر فیصلہ کرو. 2.5 سال سے یہ خاموش بیٹھے تھے، تو آپ نے کچھ بولا ہے؟ یہی ایم این اے ایم پی اے بن کے آ گئے ہیں. امین گنڈا پوری کیسے وزیر اعلیٰ بنا میں بیٹھا ہے؟ یہ کیسے عمر ایوب آ کے ایم این اے بن کے بیٹھا ہے؟ سزا یافتہ ہیں سارے، ایف آئی آروں والے ہیں. ان کا کوئی حق نہیں بنتا. کاش یہ اس وقت عمل کرتے. 9 مئی کو جس طرح فوج کے اوپر حملہ ہوا تھا نا، 10 مئی کو پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگ جانی چاہیے تھی، لیکن نہیں لگی. جیسے آپ یہ سستیاں کر رہے ہیں نا، قانون کے مطابق سزا ہوئی ہے. کوئی قانون کے مطابق سزا ہے عمر قید، اور غداری کی سزا ہے سزائے موت. ہاں جی، یہ سزائیں ہیں قانون کے مطابق. آگے ہیں جی، بڑی خبر ہے. سعد رفیق صاحب کی ابھی جناب ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے، اور یہ جو ہم نے تجویز دی تھی کہ جناب سعد رفیق کو یا تو سینیٹر بناؤ، جو اعجاز چودھری کی سیٹ خالی ہوئی ہے. اعجاز چودھری کا پتہ ہے، اس نے حملہ کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو فون کیا، اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی ہے کور کمانڈر ہاؤس کی، ایک گملہ نہیں چھوڑا، اور پھڑکا دیا ہے سب کو. یہ یاد ہے نا سب کو؟ ویڈیو ہی ثبوت ہے تمہارے بیٹا. وہ سیٹ خالی ہوئی ہے. میں نے کہا یا سعد رفیق کو سینٹ میں فوری طور پہ لاؤ. یہ جو 1.5 سال آپ نے ضائع کیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. سعد رفیق کو سینٹ میں لاؤ، یا وہ حماد اظہر کے والد صاحب کی جو میاں اظہر کی سیٹ خالی ہوئی ہے حلقہ 129،
اس میں وہ سعد رفیق کا بنتا ہے حلقہ، اس میں سعد رفیق کو لاؤ. یہ بالکل سعد رفیق کو فوری طور پہ ان 2 سیٹوں پہ کریں. اور آج جو ابھی ملاقات ہوئی ہے یہ اس سلسلے کی ہوئی ہے. قانونی ٹی وی آپ کو بتائے گا کہ سعد رفیق کو سینیٹر بنایا جا رہا ہے یا ایم این اے بنایا جا رہا ہے. 24 گھنٹے میں آپ کو ہم اطلاع کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر جناب یہ کہتے ہیں طوفان شروع ہو گیا ہے، یہ سیلاب ہو گئے کوئی. اب جو کہتے ہیں نا کہ یہ ڈیل ہوئی ہے جی، یہ بھی یہی افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ جناب شاہ محمود قریشی اور زین قریشی ان کی ڈیل ہو رہی ہے. کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. تم نے دیکھ رہی ہے ملک ریاض سے ڈیل ہوئی ہے؟ جو تم نے شوشے چھوڑے تھے کہ ملک ریاض کے ساتھ ہی عاصم منیر کی ڈیل ہو گئی ہے. یہ باتیں بھی انہوں نے کی ہیں ان کے ویلاگرز نے کہ عاصم منیر نے کہا ہے، عاصم منیر کو کہا گیا کہ تمہیں 3000 پلاٹ دیں گے کنال اور یہ ہے وہ. عاصم منیر نے کہا اچھا انہوں نے اور ٹائٹ کرو جی، پھنساؤ، مجھے بدنام کرنا چاہتے ہیں. یہ دیکھنا فواد چودھری کو بھی سزا ہوگی، دیکھنا شاہ محمود قریشی کو بھی سزا ہوگی. یہ دیکھ لینا. پھر یہ دم توڑیں گی افواہیں کہ جناب کوئی ڈیل شیل نہیں ہوئی. کوئی ڈیل نہیں ہوگی، نہ کوئی ڈیل ہوگی نہ ڈھیل ہوگی. آج شیخ رشید کا بھی کسی نے مجھے بیان دیا تھا، کہتے ہیں بس مسلم لیگ کا صفایا ہو گیا ہے. تو بعد میں ابھی رو رہا تھا، اس کی اگلی ویڈیو جو تھی اس میں رو رہا تھا کہ جناب میں کیا کروں اور میرے بھتیجے کو سزا ہو گئی ہے. بیٹا تیری واری بھی آ گئی ہے، تیری واری بھی ہے. کوئی نہیں بچے گا، سب پھڑے جان گے بھائی، سب پھڑے جان گے. کوئی نہیں بچے گا مجرم، ملزم، غدار. اور غدار کیا ہوتا ہے؟ غدار کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں. غدار یہی ہوتے ہیں نا، میر جعفر، میر صادق، میر عمران. یہ غدار ہیں سارے، قوم کے غدار ہیں. یہ قوم کے مجرم ہیں. یہ شہباز شریف کے مجرم نہیں ہیں. پہلے بھی شہباز شریف ان کو چھڑا لایا تھا، وہ جنہوں نے مسجد نبی میں بدتمیزی کی تھی اور اس کو محمد بن سلمان کو کہا چھوڑ دو جی اس کو. نہیں، یہ کوئی ریت کرنے کے نہیں. اساں کرنی نہیں ریت، بھاویں وسے تو ولیت، تینوں لے کے جانا ہے میاں والی، قمیض تیری کالی. ہاں جی یہ بات ہے. ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. روشنیوں کا شہر. ہاں جی آدھی رات کو یہ دیکھیں روشنیوں کا شہر. آدھی رات کو دیکھیں چاروں طرف سے، دیکھو چاروں طرف سے یہ دیکھیں. واہ 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 واہ. دیکھ لیے چاروں طرف سے. اب بھی دیکھ لو یہ. ہائے 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 ہائے. روشنیوں کا شہر جی، روشنیوں کا. مانچسٹر میڈیا سٹی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ